بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات کے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بات کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور کیسے شہید کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کے ان مصائب میں ہے جن کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس دن وہ مسلمان ہوئے، دین الہی کی شوکت و عزت بڑھ گئی اور اپنے عہد خلافت میں تو وہ کام کیے جن کی نظیر چشم فلک نے نہیں دیکھی، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا۔ جب آپ اپنے آخری حج سے واپس ہوئے تو وادی محسن میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ چاند کی طرف جو نظر کی تو اس کی روشنی اور اس کی تنویر آپ کو اچھی معلوم ہوئی۔ فرمایا کہ دیکھو، ابتدا میں یہ کمزور تھا، پھر بڑھتے بڑھتے یہ پورا ہوا اور اب پھر گھٹنا شروع ہوگا۔ یہی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے۔ پھر دعا مانگی کہ اللہ، میری رعایت بہت بڑھ گئی ہے اور میں اب کمزور ہو گیا۔ خداوند، قبل اس کے کہ مجھ سے فرائض خلافت میں کچھ قصور ہو، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اس کے بعد مدینہ میں پہنچ کر آپ نے خواب دیکھا۔ ایک سرخ مرغ نے آپ کی شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ اب میری موت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا، ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو اپنے درہ سے جگاتے تھے۔ مسجد پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد نماز شروع فرماتے تھے اور نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسے ہی آپ نے شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے۔ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کی محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری۔ اس خنجر کے لگائے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر بجائے اب آپ کے امامت کی اور مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھیں، ان سے نکل جانا آسان نہ تھا، لہذا اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی، جن میں 7 جاں بر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہوئی اور ابو لؤلؤ پکڑ لیا گیا۔ جس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا، اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اتنا بڑا عظیم واقعہ ہوا مگر کسی مسلمان نے نماز نہیں توڑی۔ نماز پورے اطمینان کے ساتھ ختم کی گئی۔ نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لوگ ان کے مکان پر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا اور آپ نے فجر کی نماز اسی حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو لؤلؤ مجوسی کافر۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر ایسی بلند آواز سے کہی کہ باہر تک آواز آ گئی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک کافر کے ہاتھ سے مجھے شہادت ہوئی۔ یہ ابو لؤلؤ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں شکایت لے کر گیا تھا کہ میرے مالک نے مجھ پر محصول زیادہ باندھا ہے، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ آپ نے محصول کی تعداد دریافت کی اور پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا، میں چکی بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کام کا کرنے والا عرب میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، لہذا یہ محصول کام کے لحاظ سے زائد نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دے۔ اس نے کہا، بہت اچھا، آپ کے لیے ایک ایسا عمدہ چکی بنا دوں گا کہ تمام دنیا میں اس کی شہرت ہوگی۔ آپ نے فرمایا، دیکھو یہ غلام مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔
کسی نے کہا امیر المومنین آپ حکم دیں تو ابھی اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جرم سے پہلے سزا دی جائے۔ اسی وقت سے ابو لولو نے ایک خنجر بنایا اور اس کو زہر میں بھجانا شروع کیا اور اسی فکر میں رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حادثہ کی خبر نے تمام مدینہ میں کہرام برپا کر دیا۔ تمام مہاجرین و انصار آپ کو آگھیرے ہوئے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش ہماری عمریں بھی آپ کو دے دی جائیں۔ آپ ابھی اسلام کی خدمت کے لیے قائم رہیں، دوا اور علاج کی بھی کوشش کی، مگر کوئی تدبیر کار نہ ہوئی۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا آپ کی توقع نہیں ہے، اسی وقت عجیب حالت سب کی تھی۔ سب نے جا کر آپ سے کہا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے کتاب اللہ کی پیروی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر امام نماز بنا دیا اور فرمایا میرے بعد 3 دن کے اندر خلیفہ کا انتخاب کر لینا۔ پھر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے بعد سلام کے عرض کرو کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے صاحبین کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ اگر آپ کو اس میں کچھ تکلیف یا نقصان ہو تو پھر جنت البقیع میرے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور ام المؤمنین کو پیغام پہنچایا۔ انہوں نے فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ اس وقت یہ خوشخبری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پہنچائی تو آپ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی، وہ بھی اس نے پوری کر دی۔ اس کے بعد پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک جوان آپ کے پاس آیا جس کی آزاد ٹخنوں سے نیچے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھتیجے آزاد ٹخنوں سے اونچی رکھا کرو، اس میں کپڑا بھی صاف رہتا ہے اور خدا کی اطاعت بھی ہے۔ جب آپ کا جنازہ نماز کے لیے لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پہلے سے یہی خیال تھا کہ آپ کا مدفن بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں سنا کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ دونوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ جیسا نام اعمال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے میرا نام اعمال بھی ایسا ہو۔ 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے تھے اور 5ویں دن یکم محرم کو 63 سال پہلے فرمائی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روزہ نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ اس روزہ مقدسہ کے اندر صرف 3 قبریں ہیں، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تیسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس کے برابر ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پائسی کی جانب ہے۔ تینوں قبور مقدسہ کی شکل و ترتیب اس طرح ہے۔